بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنا اگلا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، صوبائی حکومت۔ ٹھیک ہے، صوبائی حکومت، اس کی پہلے ہم پڑھائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں سے 3 سوال بنائے ہیں، بہت شارٹ کویسچنز ہیں، صحیح ہے، مختصر سوالات ہیں تینوں، یہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کر کے اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت۔ ہمیں زندگی میں ہر روز بے شمار کام کرنا پڑتے ہیں، ان تمام کاموں کو کوئی شخص اکیلا سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے ہم تمام کام درست طریقے سے کرنے کے لیے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اس کو نظم و نسق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے نا، وہ کوئی اکیلا شخص نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے کاموں کے لیے ایک دوسرے کی مدد لینی پڑتی ہے، جیسے کہ ہم اپنے فیملی میں اگر بیٹا دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر میں سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہوتی ہے کہ جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ پیسے کما کے لاتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہماری والدہ ہیں وہ گھر کے کام کرتی ہیں، اور ہم جو ہیں آپس میں بہن بھائی جو ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیٹا، ہم لوگ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جب ہمیں ٹائم ملتا ہے تو اپنے ماں باپ کی مدد کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھر کے کام کاجوں میں ان کی جو ہے مدد کرتے ہیں۔ جو بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ باہر کے جو کام ہوتے ہیں وہ سنبھالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والد صاحب کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے نا، ہر شخص اپنا اپنا جو ہے وہ رول ادا کرتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے بیٹا جب کوئی یونیورسٹی، اسکول یا کوئی آفس ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے، وہاں پہ بھی سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی جگہ پہ اکیلا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے اسکول کی مثال لیتے ہیں بیٹا تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں بیٹا وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو۔ ٹھیک ہے، تعلیم و تربیت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہمارا ان سے نچلا عملہ ہوتا ہے جو وہاں پہ صفائی وغیرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ وہاں پہ صفائی نہیں کریں گے بیٹا تو ہم جو ہے ایک اچھے ماحول میں نہیں رہ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر طرف گندگی نظر آئے گی۔ تو ہر ایک انسان جو ہے اپنی جگہ پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہمارا کلریکل آفس ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے انتظامات ہمارے سنبھالتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اگر کسی آفس کی مثال، کسی دفتر کی مثال لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی بیٹا اسی طرح سے کام جو ہے سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی ہاسپٹل میں ہم دیکھتے ہیں تو بیٹا وہاں پہ بھی، ہسپتالوں میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ علاج معالجے کی سہولیات کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسرا عملہ ہوتا ہے وہ جو باقی جو ہوتی ہیں ہمارے کام انہیں سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص اپنے اپنے کام جو ہے سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے بیٹا جو ہے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور جو ہے اسی سے ہماری ترقی اور کامیابی جو ہے بیٹا وہ پروان چڑھتی ہے۔ اب آگے پڑھائی ہم لوگ کرتے ہیں۔ گھر کے انتظامات میں امی اور ابو دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ امی گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور ابو روپیہ کما کر لاتے ہیں جس سے گھر کی چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ اسکول میں اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ لائبریرین لائبریری میں کتب وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں۔ کھیلوں کی ذمہ داری کھیلوں کے استاد کے ذمہ ہوتی ہے، اور صفائی وغیرہ کے لیے صفائی کا عملہ موجود ہوتا ہے۔ اسکول میں ان تمام لوگوں کی کام کی نگرانی ہیڈ ماسٹر صاحب کرتی ہیں۔ ہمارے گھر محلوں میں ہوتے ہیں، کئی محلے مل کر دیہات یا شہر بن جاتے ہیں۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں کو ملا کر تحصیل بنتی ہے، پھر کچھ تحصیلیں مل کر ضلع بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھا کس طرح سے بیٹا جو ہے یہ چیزیں تشکیل پا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا کنبہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو خاندان ہے، خاندان میں کیا ہے بیٹا، گھر ہے، گھر سے کیا بنتا ہے، ایک محلہ بنتا ہے گھروں کو ملا کے۔ ٹھیک ہے، اور محلوں سے جو ہے دیہات یا شہر جو ہے وہ بنتے ہیں، پھر دیہاتوں اور شہروں سے مل کر تحصیل، اور پھر تحصیل سے ضلع بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے گھر، محلہ، پھر دیہات، اور پھر دیہات سے تحصیل، اور تحصیل سے بیٹا
ضلع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے جو ہے یہ فرائض بھی اسی طرح سے سر انجام دیے جاتی ہیں، جس طرح کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ اسکول میں اساتذہ پڑھاتے ہیں، لائبریرین جو ہے وہ لائبریری میں کتب وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، صفائی کا عملہ صفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب لوگ جو ہیں بیٹا اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ان سب کو دیکھنے کے لیے، ان سب کی نگرانی کے لیے جو ہے اسکول میں ہمارے ہیڈ ماسٹر موجود ہوتے ہیں، جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں اپنا کام کیا ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں، سب لوگ اپنا کام جو ہے اپنی ذمہ داری پہ کر رہے ہیں، کوئی لاپرواہی تو نہیں کر رہا، سارا کام جو ہے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ سب لوگ اپنے اپنا کام کر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے ان کی نگرانی کی جاتی ہے کہ کہیں پہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے، اور انہیں گائیڈ کیا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بیٹا باقی انتظامات میں جیسے کہ اگر ہم اپنی گورنمنٹ کی بات، اپنی حکومت کی بات کرتے ہیں تو بیٹا وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے ذمہ داری جو ہوتی ہے ایک شہر کی ہوتی ہے، شہر کے بعد وہی ذمہ داری کو دیکھنے کے لیے بیٹا صوبائی حکومت بنائی جاتی ہے، صوبائی حکومت دیکھتی ہے، پھر ان سب کی جو ہے بیٹا کارکردگی کو دیکھتی ہیں ہماری حکومت، جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ سب پہ نظر رکھتی ہے کہ کون جو ہے وہ کیا کیا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ذمہ داری میں محلہ بھی شامل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر محلے کی بھی نگرانی ہو رہی تھی، محلے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیا ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں، جو مطلب کہ ہمارے کونسلر وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چیئرمین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ بات صوبائی سطح پہ چلی جاتی ہے تو بیٹا وہاں پہ بھی جو ہے الگ سے بنایا جاتا ہے، سسٹم کار بنایا جاتا ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے اوپر بھی نگرانی کرنے کے لیے ایک محکمہ موجود ہے، پھر ان سے اوپر جو ہے ہماری حکومت ہے جو سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ یہ نہیں کہ بس ذمہ داریاں جو ہیں وہ تقسیم کر دی گئی ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری کرے اور فارغ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا بیٹا، ہر ایک پہ نگرانی بھی رکھی جاتی ہے کہ کیا کوئی بندہ کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو بیٹا اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کام کو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہی چیز ہم آگے پڑھیں گے۔ ہمیں بہتر معاشرتی زندگی کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں، ان میں سے امن و امان، خوراک، تعلیم، رہائش وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہماری ضروریات کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے تو ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں بیٹا وہ کیا ہے؟ امن و امان، ٹھیک ہے، جو کہ اس کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ ہماری آرمی اس کا کردار ادا کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر ایک عملہ خوراک کا ہوتا ہے بیٹا، وہ دیکھتا ہے کہ جو ہم لوگ خوراک استعمال کر رہے ہیں کیا وہ بالکل صحیح ہے، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنائی گئی ہے۔ پھر تعلیم کے لیے بیٹا جو ہمارے مدرساز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں مطلب کہ تعلیم کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بہتر سے بہتر تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ پھر علاج کے لیے ہسپتال بیٹا بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رہائش کے لیے مکانات بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک جو ہے عملہ اپنی اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ تشکیل دے رہا ہوتا ہے، اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارا کام ایک ہی بندے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ہر بندے اپنا اپنا کام اپنی اپنی سطح پر سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ حکومت ہماری ان سب ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور ایسا انتظام کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ گھر سے لے کر ضلع تک اور پھر پورے صوبے اور محلے میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو ہماری حکومت ہوتی ہے پھر وہ کیا کرتی ہے؟ گھر سے لے کر ضلع تک، سمجھ آئی؟ جیسے ہم لوگوں نے اوپر بات کی تھی کہ پہلے گھر ہے، پھر محلہ، محلے سے پھر بیٹا دیہات، دیہات سے تحصیل اور تحصیل سے ضلع، یہ پورا جو ایک سائیکل ہے بیٹا وہ کون دیکھ رہا ہے؟ ہماری حکومت دیکھ رہی ہے، گھر سے ضلع تک ہماری حکومت دیکھ رہی ہے کہ کیا سارے کام صحیح طریقے سے سر انجام دیے جا رہے ہیں، ساری ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، اور پھر صوبے اور ملک میں کسی چیز کی کمی نہ ہو اس کے لیے مختلف محکمے بنا دیے گئے ہیں۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے محکمہ پولیس، زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے محکمہ زراعت، ٹھیک ہے، محکمہ پولیس جو ہے وہ امن و امان کے لیے ہے، زرعی پیداوار کے لیے بیٹا کون سا ہے؟ محکمہ زراعت ہے، اور صحت و علاج کے لیے محکمہ صحت ہے، اور تعلیم کے لیے محکمہ تعلیم، اور کارخانوں اور صنعتی پیداوار کے لیے محکمہ صنعت و حرفت ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے محکمہ پولیس، اور قانون انصاف کے لیے محکمہ قانون۔ اب محکمہ قانون کون سا ہے بیٹا؟ جو ہماری عدلیہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری عدالتیں ہیں وہ محکمہ قانون ہے۔ یہ سب محکمے ملکوں سے لے کر تحصیلوں، شہروں اور اضلاع اور صوبے کی سطح پر کام کرتی ہیں اور فوری طور پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا یہ ہم نے یہاں پہ سوال بنایا تھا
ہم وہ بھی کریں گے ساتھ میں کسی بھی محکمے کا سربراہ کیا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا نا ہر محکمے کا اپنا اپنا سربراہ ہوتا ہے، تو سربراہ کیا کہلاتا ہے یہ ہمارا سوال ہے. ہر محکمے کا سربراہ سیکٹری کہلاتا ہے اور سیکٹری ایک وزیر کی نگرانی میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کی نگرانی میں کام کرتا ہے؟ وزیر کی نگرانی میں. ٹھیک ہے، اور محکمے کا سربراہ کیا کہلاتا ہے؟ سیکٹری. ہمارا تیسرا سوال ہے صوبے کی انتظامی سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انتظامی سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ کہلاتا ہے. صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ کہلاتا ہے. بیٹا یہ ہمارے 3 سوال ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کر کے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.